अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर तलत अफजा आप लोगों को वर्चुअल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बिजनेस फाइनेंस के बेसिक कोर्स, जिसको हम टाइटल दे रहे हैं बिजनेस फाइनेंस ही का, आपको वेलकम करती हैं। हमारा ये कोर्स जो है फाइनेंस के एरिया का बहुत ही बेसिक कोर्स होगा, जिसमें हम बेसिक फंडामेंटल्स या एसेंशियल्स ऑफ द फाइनेंस जो है उनको डिस्कस करेंगे। आज हमारा इस सिलसिले का पहला लेक्चर है, लेकिन इस लेक्चर से पहले मैं ये चाहूंगी कि हम मेन टॉपिक शुरू करने की बजाय हम एक ओवरव्यू दें। लेकिन जब भी हम किसी कोर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये बताना पड़ता है कि हमारी गाइडलाइन क्या होगी, यानी हमारा रेफरेंसेस क्या हैं, कि आफ्टर अटेंडिंग द लेक्चर और लिसनिंग टू द लेक्चर अगर हमारे स्टूडेंट्स को कुछ गाइडेंस चाहिए है तो हमारे पास रेफरेंस पॉइंट क्या होगा। तो रेफरेंसेस में एक तो आपके पास स्लाइड्स अवेलेबल होंगी, लेकिन इसके साथ साथ बुक जो है हमेशा बहुत बड़ी हेल्पर का रोल अदा करती है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि हम इस लेक्चर में या इस कोर्स में बेसिकली कौन सी बुक जो है वो फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि हमारी बेसिक टेक्स्ट बुक जो है वो क्या होगी। तो बेसिक टेक्स्ट बुक इज अ वेरी गुड बुक रिटन बाय 3 डिफरेंट ऑथर्स फ्रॉम रिनाउंड स्कूल्स ऑफ बिजनेसेस। तो हमारी ये बुक हमने रिफ्लेक्ट की है ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड। ये हमारी प्राइमरी टेक्स्ट बुक है फॉर दिस कोर्स। टाइटल ऑफ द बुक इज एसेंशियल्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। देयर आर 3 ऑथर्स, रॉस, Westerfield and Jordan, and we will focus on the 4th edition of this book and the publisher is McGraw-Hill Publisher. इसके साथ साथ जब भी हम किसी बुक की बात करते हैं, एक तो हमेशा हमारी एक टेक्स्ट बुक होती है, लेकिन टेक्स्ट बुक के साथ साथ हमेशा कोई ना कोई हेल्पिंग मटेरियल जो होता है जो कि फर्दर उसको एनहांस करता है, फर्दर स्ट्रेंथन कर देता है। कि अगर आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं बुक से, स्लाइड से, बट स्टिल अगर आप उसमें ज्यादा डेप्थ में जाना चाहते हैं या उसकी ज्यादा क्लैरिफिकेशन चाहते हैं या उसको किसी और एंगल से देखना चाहते हैं, तो इस सिलसिले में हमारे पास 2 और रेफरेंस बुक्स भी मौजूद हैं जो कि मैंने रिफ्लेक्ट की हैं इस स्लाइड के ऊपर। तो हमारी जो रेफरेंस बुक्स होंगी उनमें एक है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस बाय गिटमैन एंड मडूरा। नाउ दिस बुक हैज 2 ऑथर्स, लॉरेंस जे गिटमैन एंड जेफ मडूरा, एंड पब्लिशर जो है दैट इज एडिसन वेज़ले पब्लिशर्स। इसके साथ साथ मजीद हेल्प के लिए हमारे पास एक और भी बुक है जो कि अगेन हमारी टेक्स्ट बुक इज फंडामेंटल एसेंशियल्स, और साथ साथ दोनों ही रेफरेंस बुक जो है वो भी बेसिक फाइनेंस लेवल की बुक्स हैं। तो दूसरी बुक जो है दैट इज विद द टाइटल ऑफ फाउंडेशंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और यहाँ पे भी हमारे पास 2 ऑथर हैं, स्टैनले ब्लॉक एंड जेफरी हिल। अब इसकी जो हमारे पब्लिशर्स हैं वो हैं मैग्रा-हिल पब्लिशर्स। तो मैं आपको एडवाइस ये करूंगी कि अगर आप इस कोर्स के लिए रजिस्टर हुए हैं या आप बेसिक नॉलेज चाहते हैं ऑन द सब्जेक्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लेक्चर्स अटेंड करें, देखें, साथ साथ इसके सप्लीमेंट्री मटेरियल को भी पढ़ें। लेकिन इसके अलावा मजीद अपने आप को इसमें वेल वर्स करने के लिए आप टेक्स्ट बुक इज अ मस्ट थिंग। टेक्स्ट बुक जो है वो एक गाइड का रोल हमेशा प्रोवाइड करती है आपको। तो हमेशा वो सफर कामयाब सफर होता है जिसमें आपके पास प्रॉपर गाइडेंस मौजूद हो। इसके अलावा मजीद उसको स्ट्रेंथन करने के लिए यू कैन आल्सो ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द रेफरेंस बॉक्स, और ये किताबें जो हैं दे आर अवेलेबल इन द मार्केट प्लेस। अब आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि मैं पूरा आपको प्लान दे दूं इस कोर्स का, कि इस कोर्स को जो है हम किस तरह प्लान करना चाह रहे हैं। और प्लान हमेशा क्या होता है कि हमारे इस कोर्स के कंटेंट्स क्या होंगे। जब भी आप कहीं एंटर होते हैं, अगर आपको ये बता दिया जाए कि आपकी इस एंट्री के बाद आपकी अगली मंजिल क्या है, उससे नेक्स्ट स्टेप एंड देन फाइनली कहाँ पे आपने एंड करना है, तो वो जर्नी हमारा बेसिकली कंफर्टेबल हो जाता है।
کیونکہ آپ کے ذہن میں کوشچن مارکس جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میں یہ چاہوں گی کہ آج کا پہلا اسٹیپ لینے سے پہلے آپ کو ایک اوور ویو دے دیا جائے کہ اس کورس میں ہم کیا کیا ٹاپکس جو ہیں وہ کور کریں گے، تاکہ آپ ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں کہ ہم کس قسم کے ٹاپکس جو ہیں اس کورس میں ڈسکس کرنے والے ہیں. تو اس سلسلے میں 2 سلائیڈز بنائی ہیں جس میں سارے مین ٹاپکس یا جو میجر سٹیپس ہم نے لینے ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں. تو ایز سچ ہم ڈیفینیٹلی جب بھی کوئی نیا اسٹارٹ لیتے ہیں تو پہلی چیز ہوتی ہے انٹروڈکشن کی. تو ہمارا جو سب سے پہلا ٹاپک ہے دیٹ از دی انٹروڈکشن اور دی اوور ویو. تو سب سے پہلا ٹاپک ہوگا ہمارا این اوور ویو آف دی فائنینشیل انوائرمنٹ. اب اس اوور ویو میں آج کا پہلا لیکچر ہمارا پہلا اسٹیپ ہوگا جس میں ہم بتائیں گے کہ بیسیکلی یہ بزنس فائنانس یا ایریا جو ہے یہ ہے کیا، اس کی اوریجن کیا ہے، اور فردر اس میں ہم کیا کیا چیزیں کور کرتے ہیں، پھر اس کی امپورٹنس کیا ہے، اور ایک بزنس وینچر میں ہمارا جو فائنینشیل مینیجر ہے جس نے ہمارے فائنانسز کو، فنڈز کو کنٹرول کرنا ہے، مینج کرنا ہے، اس کا کیا رول ہے اس آرگنائزیشن میں. پھر اس کے بعد مزید جب ہم آگے بڑھیں گے تو ویل ٹاک اباؤٹ دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس، ٹیکسز اینڈ کیش فلوز. اب جب بھی کسی بزنس کی بات کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ بزنس کتنا پروفیٹیبل ہے. مین آبجیکٹو کسی بھی بزنس کا یہ ہوتا ہے ٹو ارن پروفٹ. اور یہ ریفلیکٹ کہاں سے ہوتا ہے کہ ہماری ڈیورنگ دی ٹائم پیریڈ جو بزنس ایکٹیویٹی ہوتی رہتی ہے ہم اس کو ریکارڈ کرتے ہیں. جتنی ہماری کاسٹ آتی ہیں وہ ہم ریکارڈ کرتے ہیں، جو ہماری ریونیوز یا سیلز جنریٹ ہوتی ہیں وہ ریکارڈ کرتے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کیا کرتے ہیں ہم سارے ایکسپینسز اینڈ ریونیوز کو سم اپ کرنے کے بعد وی کیلکولیٹ دی پروفٹ. اور نارملی جو بزنس کی سکسیس ہے وہ پروفٹ سے میئر کی جاتی ہے. اب یہ پروفٹ جو ہے یہ کہاں سے آتے ہیں؟ ہمارے پاس 2 میجر اسٹیٹمنٹس ہیں جو کہ کسی بھی بزنس کی ایکٹیویٹی کو میئر کرنے کے لیے یوز ہوتی ہیں. ایک ہے ہماری انکم اسٹیٹمنٹ جو کہ پروفیٹیبلٹی باٹم لائن ہوتی ہے اس کی، اور دوسری ہے ہمارے پاس بیلنس شیٹ جو کہ بزنس کی ایگزسٹنس کہ اس وقت اس کی کیا فائنینشیل پوزیشن ہے وہ ریفلیکٹ کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ رول آف دی گورنمنٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ، اس لیے ہم ٹیکسز کو بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ فرمز جو ہیں اس کو کس طرح جو ہے وہ ٹیکس ایکسپینس کیلکولیٹ کرتے ہیں، اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے، اینڈ وٹ از دی رول آف دی گورنمنٹ. اینڈ آف کورس وی ول آلسو ٹاک اباؤٹ دی کیش فلو اسٹیٹمنٹ جو ریفلیکٹ کرتی ہے کہ ڈیورنگ اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم فرم میں کتنی کیش انفلو ہوئی اور کتنی کیش آؤٹ فلو ہوئی. تو نیکسٹ اسٹیپ میں ہم انہی 3 ٹاپکس کو کور اپ کریں گے، فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو ڈسکس کرتے ہوئے، رول آف دی گورنمنٹ ان دا فارم آف دی ٹیکسز، اینڈ فائنلی کیش فلو اسٹیٹمنٹس. اس کے بعد جو 3rd ٹاپک ہے ہمارا دیٹ ول بی دی ٹائم ویلیو آف منی اینڈ دی ڈسکاؤنٹڈ کیش فلو ویلویشن. اب وٹ بیسیکلی از دی ٹائم ویلیو آف منی کا کانسیپٹ کہ میں اگر یہ کہتی ہوں کہ آج میرے پاس 1000 روپیز ہیں اور ایک اور شخص جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس 1000 ہوں گے لیکن آفٹر 3 months. ایز اے لے مین ہم کیا یہ سسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آج جو میرے پاس 1000 ہے دے آر ایکولنٹ ٹو دی 1000 فار دیٹ انڈیویجل جو کہ 3 مہینے کے بعد اس کو ہوں گے. آنسر ٹو دس از گیون ود دی کانسپٹ آف دی ٹائم ویلیو آف منی کہ آج کے 1000 جو ہے اس کی ورتھ از مور دین دی 1000 جو ہم ریسیو کریں گے آفٹر 3 months. اور اسی طرح اگر آج ہمارے پاس کچھ پیسے ہیں اور ان کو اگر ہم انویسٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر انٹرسٹ ارن کرنے کے بعد 3 مہینے کے بعد یہی 1000 جو کہ میرے پاس ہے اس کی ورتھ ول بی مور دین 1000 آف دیٹ انڈیویجل جو کہ 3 مہینے کے بعد 1000 لے گا. اس کو تو 3 مہینے کے بعد 1000 ہی ملیں گے، لیکن جب میں 1000 آج انویسٹ کروں گی اور 3 مہینے کے بعد اس کے اوپر انٹرسٹ بھی ارن کروں گی تو میرے پاس ٹوٹل اماؤنٹ ول بی مور دین 1000. اب وہ 1000 میرے آج کے اس لیے اس کی ویلو از مور دین دی 1000 دیٹ انڈیویجل از گوئنگ ٹو ریسیو آفٹر 3 months. تو ٹائم ویلیو آف منی میں ہم یہی دیکھیں گے کہ کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ آج کی منی کی ورتھ آفٹر سم ٹائمز کیا ہوگی یا فیوچر میں
جو بھی ہم کوئی انویسٹمنٹ پروجیکٹ انڈرٹیک کرتے ہیں تو پھر اس کی آج کے ٹرم میں ورتھ یا ویلیو کیا ہوگی. تو یہ ٹاپک ہوگا ہمارا ٹائم ویلیو آف منی, اور ساتھ ہی کیش فلوز کی ڈسکاؤنٹنگ اینڈ کمپاؤنڈنگ کی ہم بات کریں گے. اس کے بعد ہم بات کریں گے ویلیویشن آف اسٹاکس اینڈ بانڈس. اب جب ہم ایک فرم شروع کرتے ہیں یا ایک بزنس شروع کرتے ہیں تو ہمارے پاس دو سورسز آف فنڈس ہوتے ہیں. پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ یا آپ اپنی انویسٹمنٹ خود کرتے ہیں, یو یوز یور پرسنل فنڈس. چھوٹے لیول کا اگر بزنس کرنا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنے پاس جو سیونگس ہوتی ہیں, جو فنڈز اویلیبل ہوتے ہیں, ان کو انویسٹ کریں, اور اگر آپ کی وینچر از مور دین دی اویلیبل فنڈس تو آپ کیا کریں گے؟ یو ول گو ٹو دی مارکیٹ اینڈ ٹرائی ٹو بورو دی فنڈس. تو مینلی دو سورسز ہوتی ہیں, ایک آپ کی پرسنل کنٹریبیوشن اور ایک ہوتی ہے دی بورڈ فنڈس. لیکن جب ہم کارپوریشن کی بات کرتے ہیں تو ہماری کارپوریشن جو ہے از اے لارجر اینٹی جس میں پرسنل فنڈ ایک انڈیویجول کے نہیں ہوتے. آگے جا کے انشاءاللہ دوسرے لیکچر میں ہم بات کریں گے کہ ہماری بزنس آرگنائزیشنز کی کیا کیا مختلف فارمز ہوتی ہیں. تو ان میں ہم بات کرتے ہیں پارٹنرشپ کی, پروپرائٹرشپ کی اور کارپوریشن کی. پارٹنرشپ سنگل اونر, پروپرائٹرشپ از اے سنگل اونر, پارٹنرشپ جو ہے از 2 or more owners, اینڈ دین کارپوریشن میں لارج نمبر آف اونرس. تو جب ہم کارپوریشن کی بات کرتے ہیں تو اونرشپ جو ہے وہ شیئرز آف دیٹ کمپنی جو ہے دیٹ از دی سرٹیفکیٹ آف اونرشپ. تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس پرسنل کنٹریبیوشن ان دا کارپوریشن از ان دا فارم آف دی شیئرز اور دی اسٹاکس بھی ان کو کہتے ہیں, اور جب ہم فنڈس بورو کرتے ہیں فار دی سیم کارپوریشن تو ایک طریقہ جو ہے لانگ ٹرم فنڈس بوروئنگ کے لیے وہ ہے بانڈس. تو ٹائم ویلیو آف منی کے کانسیپٹ کو ڈسکس کرنے کے بعد ہم آئیں گے کہ ان اسٹاکس اور بانڈس کی پرائس جو ہے وہ کس طرح ڈٹرمن ہوتی ہے, ان کی ویلیو جو ہے ڈٹرمن کرنے کے کیا بیسک پرنسپلس ہیں. پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے نیٹ پریزنٹ ویلیو اینڈ ادر انویسٹمنٹ کرائٹیریا, کہ جب ہم نے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے, ہم نے ایسٹس خریدنے ہیں, ہم نے بزنس ایکسپینڈ کرنی ہے, مشینری اکوپمنٹ جو ہے اس کو پرچیز کرنا ہے, اور وہ مشینری اور اکوپمنٹ جو ہے آج ہم پرچیز کریں گے, آج ہمارا سرٹن ایکسپینڈیچر ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں کیش آؤٹ فلو, لیکن اس کا بینیفٹ جو ہے دیٹ ول بی دیئر فار دی ٹائمز ٹو کم. فیوچر میں ہمیں اس سے کیش ان فلو ملتا چلا جائے گا, اور وہ جو کیش ان فلو ہوگا ڈیفینیٹلی اس کی ویلیو ان ٹرمز آف ٹوڈے جو ہے وہ کم ہوگی. تو ہم اس کو دیکھنا چاہیں گے کہ نیٹ پریزنٹ ویلیو آف دیٹ پرٹیکولر کیپیٹل ایکسپینڈیچر یا پروجیکٹ جو ہے اس کو ہم کس طرح کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں ہم کیا کریں گے کہ ہماری جو فیوچر ایکسپیکٹڈ کیش انفلوز ہوں گی یا ریسیٹس ہوں گی یا ریونیوز ہوں گی, ان کو ہم ڈسکاؤنٹ کریں گے ود اے سرٹن انٹرسٹ ریٹ جو کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ ہوگا, اور پھر آج جتنا ہم نے اس پہ خرچ کیا ہے, جتنی اس کی کاسٹ آئی ہے, اس کے ساتھ اس کو کمپیئر کریں گے. اگر ہماری ڈسکاؤنٹڈ کیش انفلوز جو ہیں یا ریونیوز جو ہیں وہ زیادہ ہیں آج کے ایکسپینڈیچر سے, تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری نیٹ پریزنٹ ویلیو جو ہے وہ پازیٹو ہے. اور ڈیفینیٹلی جب ہمارے پاس بینیفٹ زیادہ ہے اور کاسٹ کم ہے تو وی ول سے کہ گو ہیڈ اینڈ میک دیٹ انویسٹمنٹ, اس پروجیکٹ میں انویسٹ کر دیں. تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کیپٹل بجٹنگ کی. تو کیپٹل بجٹنگ یہی ہے کہ ہم بات کرتے ہیں کہ لانگ ٹرم جب ہم نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو اس لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے کیا بیسک کرائٹیریاز ہیں. دیر آر سرٹن ٹیکنیکس اویلیبل. اگر ہمارے پاس 3-4 آلٹرنیٹیوز ہیں اور ہم نے ان میں سے کوئی ایک آلٹرنیٹیو سلیکٹ کرنے ہیں تو ہمارا کیا کرائٹیریا ہوگا جس کی بیسس پہ ہم ایک کو سلیکٹ کریں گے اور باقی 2-3 کو ریجیکٹ کریں گے. تو یہ کرائٹیریا جو ہیں ہمارے دے آر نون ایز دی کیپٹل بجٹنگ ٹیکنیکس. اور ان کیپٹل بجٹنگ ٹیکنیکس میں کامنلی یوز ٹیکنیک جو ہوتی ہے دیٹ از آف دی نیٹ پریزنٹ ویلیو, انٹرنل ریٹ آف ریٹرن اینڈ دی پے بیک پیریڈ. تو انشاءاللہ ہم ان ساروں کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم کس طرح یہ سارا کچھ کیلکولیٹ کر کے
اور ایک فائنینشیل مینیجر جو ہے وہ ڈیسیژن کر سکتا ہے. پھر ہم بات کریں گے, دس واز ریلیٹڈ ٹو آر کیپٹل انویسٹمنٹ ڈیسیژن کہ واٹ از دی کرائٹیریا. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کرائٹیریا از کہ ول لک ایٹ دی ڈسکاؤنٹڈ کیش انفلوز آؤٹ فلوز, اور پھر سرٹن ٹیکنیک یوز کریں گے, یارڈ اسٹک یوز کریں گے جو کہ این پی وی کی, آئی آر آر کی اور پے بیک پیریڈ کی ہو سکتی ہے, اور پھر ہم فائنل ڈیسیژن کریں گے کہ ہمیں یہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ انڈر ٹیک کرنی چاہیے یا ہمیں اس پروجیکٹ کو ریپ اپ کر دینا چاہیے یا اس کو اسکریپ کر دینا چاہیے. اس کے بعد ہم اسی کورس میں آگے چلتے ہوئے بات کریں گے رسک اینڈ ریٹرن. تو جب بھی ہم بزنس کی بات کرتے ہیں تو بزنس آف کورس ہیز ٹو آسپیکٹ. ایک اس کی پازیٹو سائڈ ہے, پازیٹو پکچر ہے, جو کہ ہے پروفٹس, ریٹرن, کہ یو میک این انویسٹمنٹ. اور ہمیشہ جب بھی ہم کوئی بزنس شروع کرتے ہیں تو ہمارا بیسک ایکسپیکٹیشن کیا ہوتی ہے؟ ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ میں نے یہ بزنس شروع کیا, اتنی انویسٹمنٹ کی, اس لیے مجھے اس پہ کچھ ریٹرن جو ہے وہ ملنا چاہیے. لیکن دیر از اندر آسپیکٹ, دیر از اندر سائڈ آف دس پرٹیکولر پکچر, اور وہ سائڈ ہے کہ رسک. کہ جب آپ انویسٹ کرتے ہو آف کورس آپ کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے ٹو میک منی آؤٹ آف یور بزنس ارن پروفٹس. لیکن دیر از اندر پاسبلٹی, اور وہ یہ ہے کہ یو مے لوز منی. تو انسرٹینٹی اباؤٹ دی پروفیٹیبلٹی اینڈ دی لاسز آف دی فرم جو ہے یا بزنس وینچر جو ہے دیٹ از نون ایز دی رسک. تو رسک اینڈ ریٹرن کے ٹاپک میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم بزنسز کا رسک کس طرح کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, کیا ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں ٹو کیلکولیٹ دی رسک, اور کس طرح ہم ریٹرن کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اور پھر رسک اینڈ ریٹرن کے ٹریڈ آف کی بیسس پہ ہم ڈیسیژن کریں گے کہ ہمیں اس بزنس کو فردر کیری آن کرنا چاہیے, اس ڈائریکشن میں ایکسپینڈ کرنا چاہیے, یا یہیں پہ اس کو اسٹاپ کر کے ہمیں کسی اور بزنس میں انٹر ہو جانا چاہیے. اس کے بعد ہم بات کریں گے کاسٹ آف کیپٹل کی, کہ جب ہم بات کرتے ہیں ایک بزنس وینچر کی تو کیا ہوتا ہے, ہم بزنس کو اوور اے لانگر پیریڈ آف ٹائم شروع کر کے اس کو کیری آن کرنا چاہتے ہیں. اب اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے, مشینری, اکوپمنٹ, ڈپینڈنگ آن دی نیچر آف دا بزنس, کہ ہم کس قسم کا بزنس شروع کر رہے ہیں, اس کی کیا بیسک ریکوائرمنٹ ہے, کس طرح کا اکوپمنٹ چاہیے, کیسی بلڈنگ چاہیے, اور کیا اسپیسیفکیشن ہونی چاہیے ہمارے اکوپمنٹ کی. تو اس سارے کچھ کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے کہ وی نیڈ ٹو ارینج فار دی فنڈس, اور وہ فنڈس جو ہوتے ہیں دے آر دی کاسٹ آف دیٹ کیپٹل. وہ جو ہم انویسٹ کرتے ہیں لانگ ٹرم دیٹ از دی کیپٹل فار دی بزنس, کہ اتنی ٹوٹل ورتھ ہے بزنس کی. تو اب ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ اس کی کاسٹ ہم کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں. اب دو طرح سے ہمارے فنڈس جو ہیں ہم ریز کرتے ہیں اور پھر ان سے وہ ایسٹس یا اکوپمنٹس پرچیز کرتے ہیں, اور وہ ہے, ایک ہے پرسنل کنٹریبیوشن اکویٹی پورشن, اور دوسرا ہے ہمارے بوروڈ فنڈس. تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری کاسٹ آف کیپٹل میں اگر ہم فنڈ 40% بوروڈ فنڈز ہیں, 60% ہماری کنٹریبیوشن ہے, تو ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل کتنی ہوگی, کہ اوور آل دونوں سورسز کو ملانے کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے اس پرٹیکولر پروجیکٹ کی لوکنگ فرام بوتھ دی سائڈس, بوروڈ فنڈز والا آسپیکٹ بھی کور اپ کر کے, اکویٹی والا آسپیکٹ بھی کور اپ کر کے ہم دیکھیں گے کہ اوور آل کاسٹ کیا بنتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ریلیٹڈ کانسیپٹ بھی ہوتا ہے, لیوریج اینڈ دی کیپٹل اسٹرکچر. اب اس میں ہم کیا بات کرتے ہیں کہ نارملی یہ دیکھا گیا ہے کہ ہماری بوروڈ فنڈز جو ہیں دے آر لیس کاسٹلی. اس کی بھی وجہ ہے کہ جب ہم فنڈز بورو کرتے ہیں تو ہم اس کو انٹرسٹ پے کرتے ہیں. جس بھی سورس سے ہم نے فنڈز بورو کیے ہیں اس بوروڈ کیپٹل یا فنڈز کے اوپر فرم کو انویسٹمنٹ کرنے کے لیے جو فنڈز بورو کیے ہیں اس کے اوپر انٹرسٹ پے کرنا پڑتا ہے. تو وہ انٹرسٹ جو ہے دیٹ بیکمز این ایکسپینس, انٹرسٹ ایکسپینس. اور جب ہم
प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो इंटरेस्ट एक्सपेंस को उसमें से निकालने के बाद प्रॉफिट देखते हैं अलॉन्ग विद दी अदर एक्सपेंसेस, यानी कि बाकी एक्सपेंसेस और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस सारे निकालने के बाद हमारे पास आते हैं प्रॉफिट्स फॉर द फर्म। तो उन प्रॉफिट्स में जब हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस कम हो जाता है तो क्या है कि हमारी बोरोड फंड जो है हमें एक बेनिफिट दे रही है, और वो बेनिफिट इनडायरेक्ट है कि हमारा वो इंटरेस्ट एक्सपेंस इज नॉट टैक्सेबल, क्योंकि हमने प्रॉफिट्स में से निकाल दिया, और टैक्सेस जो हैं वो प्रॉफिट्स के ऊपर लागू होते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि हमारे नेट कॉस्ट ऑफ बोरोड फंड जो है वो कम हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस टैक्स एडवांटेज। और इक्विटी नॉर्मली जो है, यानी कि पर्सनल कंट्रीब्यूशन जो है यूजिंग आवर ओन फंड्स, वो नॉर्मली इज कॉस्टली एज कंपेयर टू दी बोरोड फंड्स। तो लेवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर में हम ये देखते हैं कि हमने कितने परसेंटेज ऑफ द टोटल फंड जो है वो बोरोड होने हैं और कितनी परसेंटेज जो है वो इक्विटी की होनी चाहिए। अब इसमें हमें हमेशा एक बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ता है। अगर हम ये देखें कि बॉन्ड्स जो हैं या बोरोड फंड्स जो हैं दे आर लेस कॉस्टली, इसलिए व्हाई नॉट टू यूज 90% ऑफ द बोरोड फंड्स एंड ओनली 10% इक्विटी। इसके साथ 2-3 कबाहतें पैदा हो जाती हैं कि हमारे जो लेंडर हैं दे विल सी कि अगर हमारी फर्म जो है प्रॉपरली बिजनेस नहीं कर सकती, प्रॉफिट्स अर्न नहीं करती, फर्म विल बी अनएबल टू सर्विस द डेट, यानी कि उनको हम इंटरेस्ट पेमेंट भी नहीं कर सकेंगे और उसके साथ साथ प्रिंसिपल भी रीपे नहीं कर सकेंगे। तो हमारी फर्म विल बी टेकन एज अ वेरी हाई रिस्क कैटेगरी फर्म। उनका एक नेचुरल रिस्पॉन्स क्या होगा कि उस रिस्क को कवर करने के लिए दे विल से कि क्योंकि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा है कि आपके स्टेक्स इन द फॉर्म ऑफ द इक्विटी इज ओनली 10%, कि आपका रिस्क में शेयरिंग 10% है और हमारी बिजनेस के रिस्क में शेयरिंग 90% है, इसलिए हम आपसे हायर इंटरेस्ट लेंगे। इसलिए लेवरेज में और कैपिटल स्ट्रक्चर में हम ये देखते हैं कि इतना यूज करें बोरोड मनी को कि वो बहुत ज्यादा रिस्की होने की वजह से कॉस्टली ना हो जाए। तो वी नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस कि कौन सी रेशो होनी चाहिए, 70-30 की होनी चाहिए, 40-60 की होनी चाहिए और एनी अदर परसेंटेज। इसके बाद हम बात करेंगे रेजिंग कैपिटल, कि जब फर्म जो है वो इन्वेस्टमेंट शुरू करती है, कोई बिजनेस वेंचर शुरू करता है, तो इसके लिए हमारे पास क्या सोर्सेज हैं। अभी हमने बात की है कि हमारे पास 2 मेन सोर्सेज हैं, एक है इक्विटी पर्सनल कंट्रीब्यूशन और दूसरा है लोन। लेकिन लोन्स के साथ साथ हमारे मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ लोन्स हैं। एक हमारा है शॉर्ट टर्म लोन्स, एक है लॉन्ग टर्म लोन्स। शॉर्ट टर्म लोन में हम जो है अपनी एक बिजनेस ईयर के अंदर और इवन लेस देन अ ईयर जो है अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए फंड्स 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 9 महीने के लिए और एनी पीरियड लेस देन 1 ईयर हम फंड्स बोरो करते हैं। दूसरी तरफ है हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जो कि हमारी इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होती है। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग में भी हमारे पास मुख्तलिफ सोर्सेज हैं कि हम खुद अपना बॉन्ड इश्यू करें और फंड्स बोरो करें, या बैंक से लॉन्ग टर्म लोन ले लें, या किसी और एंटिटी से लॉन्ग टर्म लोन ले लें। तो ये सारे डिसीजन जो हैं और ये सारे टॉपिक्स जो हैं हम कवर अप करेंगे व्हेन वी विल टॉक अबाउट रेजिंग कैपिटल, कि फर्म जो है वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल जो है वो किस तरह रेज करती है या अरेंज करती है टू यूज इन बिजनेस इन्वेस्टमेंट। और उसके बाद हम बात करेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब बेसिकली व्हाट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट? वर्किंग कैपिटल जो है वो हमारी डेली और डे टू डे ऑपरेशंस के साथ डील करता है। इसमें हम कहेंगे कि कैश को किस तरह मैनेज करना चाहिए ताकि उसकी एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो। बात करेंगे रिसीवेबल्स की, कि जब एक फर्म जो है क्रेडिट पे सेल करती है तो उसके पास एक अकाउंट है जिसको हम कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल,
کہ 30 दिन के बाद पेमेंट मिलनी है, तो वो अकाउंट रिसीवेबल है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि हमारे अकाउंट रिसीवेबल्स कितने होने चाहिए, क्या टाइम पीरियड देना चाहिए, हमारी क्रेडिट टर्म्स क्या होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर आप क्रेडिट पे सेल करेंगे तो हमारे पास कैश में डेफिशिएंसी पैदा हो जाएगी, लेकिन हम अगर स्ट्रिंजेंट हो जाएंगे क्रेडिट सेल्स के ऊपर तो क्या होगा कि हमारे कस्टमर्स जो हैं दे विल लूज इंटरेस्ट इन आवर फर्म, किसी और फर्म से जाके वो क्रेडिट पे परचेज कर लेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि हाउ टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन दी टू। और फाइनली हमारे पास एक आइटम होता है इन्वेंटरी का। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हम ये देखेंगे कि हमारा लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज जो है वो कितना होना चाहिए, हमारा क्या लेवल हो, ताकि हम आउट ऑफ स्टॉक भी ना हो कि जब कस्टमर्स आए तो उनकी नीड को पूरा भी कर दें, लेकिन उसके साथ साथ हमारे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है या फंड्स जो है वो इन्वेंट्री में पाइल अप ना हो जाए। तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे क्या ऑप्टिमम लेवल होना चाहिए हमारा इन्वेंट्री का। और उसके बाद फाइनली जो है हम बात करेंगे डिविडेंड्स की। बेसिकली हमारा डिविडेंड क्या है? डिविडेंड्स जो है, जब हम कहते हैं लार्ज कॉर्पोरेशन, तो लार्ज कॉर्पोरेशन में ओनरशिप जो है दैट इज रिफ्लेक्टेड बाय द शेयर ऑफ द कंपनी और द स्टॉक ऑफ द कंपनी। शेयर्स या स्टॉक जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप्स होते हैं। तो इसलिए जब आपने इन्वेस्ट किया, क्यों इन्वेस्ट किया? इसलिए कि यू वुड लाइक टू अर्न सर्टन रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। तो इसलिए जब हम शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, किसी कंपनी के शेयर बाय करते हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि उसके ऊपर हमारा रिटर्न हो, और वो रिटर्न जो होता है दैट इज द डिविडेंड्स। कि कंपनी जो है जब आपसे फंड्स लेती है और उसको इन्वेस्ट करती है बिजनेस से, तो क्या होता है कि उससे प्रॉफिट्स अर्न करती है, तो वो उन प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है अमंग द शेयर होल्डर्स, और वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है दैट इज नोन एज द डिविडेंड्स पेड टू द शेयर होल्डर्स। पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट जो है वो फर्म रिटेन कर लेती है बिजनेस में, जिसको हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। यानी हमारे टोटल प्रॉफिट अर्न जो है उनके दो कंपोनेंट हो जाते हैं। एक है अर्निंग जो कि कंपनी रिटेन कर लेती है फॉर फर्दर एक्सपेंशन, और दूसरा पोर्शन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है टू द शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ द डिविडेंड। तो ये तो बेसिकली था कि हमारा ओवरव्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स, कि ये मेन एरियाज हैं जो हम कवर अप करेंगे अपने इस बिजनेस फाइनेंस के कोर्स में इंशाल्लाह। तो अब हम आज का लेक्चर जो है वो शुरू करते हैं। ऑफ कोर्स आज का लेक्चर इज बेसिकली एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर। अब इस इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे अपने लेक्चर 1 में। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा ये जो फाइनेंस है दैट इज अ वेरी ब्रॉड एरिया, और इस फाइनेंस के एरिया के अंदर देयर आर सर्टेन सब एरियाज। उन सब एरियाज में एक एरिया है हमारा बिजनेस फाइनेंस का, जो हम इन डेप्थ स्टडी करेंगे इंशाल्लाह इस कोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस के अंदर। बट उसके साथ साथ देयर आर अदर एरियाज ऑफ फाइनेंस। जैसे कि मैंने कहा कि फाइनेंस हमारा एक ब्रॉडर फील्ड है, तो उसमें हमारे पास एक एरिया है इन्वेस्टमेंट्स का। उसमें हम ये देखेंगे कि हमारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते हैं और किस किस्म के डिसीजंस उन्होंने करने होते हैं। दूसरा एरिया है हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, कि जब भी आप फाइनेंस की बात करते हैं तो यू कम अक्रॉस, यू डील विद सर्टेन अदर इंस्टीट्यूशंस, और वो इंस्टीट्यूशंस जो हैं डायरेक्टली आपसे डील करते हैं फॉर योर फाइनेंशियल मैटर्स, तो हम उनको कहते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और उसमें हम इन डेप्थ एनालिसिस में जाते हैं कि हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर एग्जांपल कमर्शियल बैंक है, म्यूचुअल फंड्स हैं, पेंशन फंड्स, ये सारे जो हैं किस तरह अफेक्ट करते हैं हमारे फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग को, उनका क्या रोल है। और उसके बाद एक और एरिया है हमारे पास जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस। अब इस इंटरनेशनल फाइनेंस के एरिया में ये बेसिकली क्रॉस द बॉर्डर्स, यानी हम अब डोमेस्टिक फर्म की बात नहीं करते, वी आर टॉकिंग अबाउट कि हमारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट नॉट ओनली इन द डोमेस्टिक फर्म्स, रादर इन मल्टीनेशनल फर्म्स।
اور وہ جو ہے لوکیٹڈ ہیں آؤٹ سائڈ آر کنٹری ایز ویل. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے فنڈس جو ہیں وہ بورو کرنے ہیں تو ہم یہاں پہ اپنی فرم کو ایک ملٹی نیشنل فرم کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ملٹی نیشنل فرم کے لیے سورسز آف فنڈ ریزنگ جو ہیں وہ کیا کیا ہیں. اب اس کی سورسز آف فنڈز آر ناٹ لمیٹڈ اونلی ٹو دی ڈومیسٹک کیپٹل مارکیٹ، رادر اب اس کی ایکسیس جو ہے وہ انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹ میں بھی ہوتی ہے. ایک تو ہم یہ کور کریں گے کہ بیسیکلی فائنانس کا براڈر ایریا ہے، اس کے اندر سب ایریاز کیا ہیں. اس کے بعد ہم مزید آگے بڑھتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیں گے کہ وائی وی شوڈ اسٹڈی فائنانس، کہ ایک بزنس فرم کے لیے فائنانس کی امپورٹینس کیا ہے. اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا فائنانس اور مارکیٹنگ کا کوئی ریلیشن شپ ہے، کیونکہ جب ہم بزنس کی بات کرتے ہیں تو اس کے 3-4 میجر ایریاز ہوتے ہیں. ایک ایریا ہے کہ مارکیٹنگ کا، ایک ہے مینجمنٹ کا، ایک ہے ہمارے فائنانس کا، ایک ہے اکاؤنٹنگ کا. تو یہاں ہم دیکھنا چاہیں گے کہ فائنانس جو ہے وہ ضروری ہے صرف فائنینشیل ڈیسیجن میکنگ کے لیے، یا فائنانس کا ریلیشن شپ مارکیٹنگ کے ساتھ بھی ہے، اکاؤنٹنگ کے ساتھ بھی ہے، یا مینجمنٹ کے ساتھ بھی ہے. کیا رول ہے؟ وائی وی شوڈ اسٹڈی فائنانس. اور اس کے بعد ہم دیکھنا چاہیں گے کہ رول آف دی فائنینشیل مینیجر، کہ ایک فائنینشیل مینیجر کا رول کیا ہے ایک پرٹیکولر بزنس آرگنائزیشن کے اندر. اب ان سارے ٹاپکس کو شروع کرنے سے پہلے ہم یہ چاہیں گے کہ ہم یہ دیکھیں کہ فائنانس جو ہے اس کو فوکل پوائنٹ کیوں کہا جاتا ہے. فائنانس جو ہے وہ فوکل پوائنٹ اس لیے بن جاتا ہے کہ آپ کچھ بھی کر رہے ہوں، آپ کوئی بھی پلان کر لیں، چاہے آپ پرسنل لیول پہ دیکھیں، آپ کا کوئی پرسنل پلان ہے، یو وانٹ ٹو ٹریول ود ان یور کنٹری، آؤٹ سائڈ دی کنٹری، آپ پورا پلان بنائیں گے، کیا ٹائم ہے، کس وقت جانا ہے، کہاں اسٹاپ اوور کرنا ہے، کیا ارینجمنٹ ہوگا. لیکن اس میں جو کی ایلیمنٹ ہے دیٹ از آلویز دی اویلیبلٹی آف دی فنڈس، کہ آپ کے پاس کتنے فنڈز اویلیبل ہیں، اور اس کے بعد کون سا آپٹیمل راؤٹ یا میڈیا آف ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ آپ یوز کریں کہ آپ اپنے آبجیکٹو کو بھی پورا کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ فنڈس جو ہیں وہ بھی سپورٹ کر رہے ہوں آپ کے اس پرٹیکولر پروجیکٹ کو. تو فائنانس بیسیکلی از این ایریا جو کہ آپ کی پرسنل لائف سے شروع ہو کے آپ کی فارمل انفارمل لائف کے ساتھ ساتھ بزنس اینٹی کی بھی ساری ایکٹیویٹیز کے لیے بہت ضروری ہے. تو اس لیے ہم اپنے اسی فائنانس کے ایریا کو شروع کرتے ہیں. لیکن جیسے میں نے کہا کہ فائنانس بیسیکلی از این ایریا آف فیلڈ، اور اس ایریا اور فیلڈ کے اندر ہمارے پاس سب فیلڈس ہیں یا اس کے سب کمپوننٹس ہیں. اور یہ سب کمپوننٹس جو ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ دے آر 4 سب کمپوننٹس. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بات کر رہی تھی کہ یہ 4 سب کمپوننٹس کون کون سے ہیں. یہ 4 سب کمپوننٹس میں ایک کمپوننٹ ہے بزنس فائنانس کا، جو کہ ڈائریکٹلی ڈیل کرتا ہے ود دی فائنینشیل بیسکس کہ کیا ہے انفارمیشن، اور اس کے بعد اس انفارمیشن کی کیا امپورٹینس ہے ایک بزنس فرم کے لیے، کس طرح ایک مینیجر جو ہے وہ فنڈس کو مینیج کرتا ہے، اور کس طرح جو ہے اویلیبل انفارمیشن کو یوز کرتے ہوئے فائنینشیل مینیجر جو ہے وہ مختلف قسم کے ڈیسیشنز لیتا ہے. تو یہ ہے ہمارا پہلا ایریا. لیکن اس کے بعد دوسرا ایریا بھی ہے جو کہ کہا میں نے کہ انویسٹمنٹ از دی سیکنڈ ایریا، سب ایریا آف دی براڈر ایریا آف فائنانس. اور تھرڈلی جو ہے ہم بات کرتے ہیں فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کی. اس کے بعد لاسٹلی وی ول لک ایٹ دی انٹرنیشنل فائنانس. اب ہمارا کورس جو ہم نے شروع کیا ہے آج that deals with the first sub area of finance and we call it as the business finance. اور یہ کورس جیسا کہ میں نے پہلے کہا is a very basic course جو کہ essentials of finance کی بات کرے گا.
फंडामेंटल्स देगा, उसके बाद इन फंडामेंटल्स के ऊपर बेस करके हम फाइनेंस को एरिया में भी इन डेप्थ एनालिसिस कर सकते हैं और उसके साथ साथ दूसरे एरियाज में भी एंट्री कर सकते हैं. अब इसी बिजनेस फाइनेंस के एरिया में ही हमारे आगे जो है 3 सब एरियाज हो जाते हैं, यानी 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं, जिसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो है कहाँ कहाँ करनी है. यानी कि अगर हम ये देखें कि एक बिजनेस शुरू करनी है तो हमारे पास इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कौन कौन सी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हमें अंडरटेक करनी है. व्हाट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शुड द फर्म एंगेज इन. इक्विपमेंट में कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, मशीनरी में, बिल्डिंग में. ये हमारा सबसे पहला स्टेप होता है कि जब आपने एक बिजनेस प्लान बनाना है तो हमें ये देखना है कि फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से इस बिजनेस प्लान में हमने कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम करनी है. और इस एरिया को हम आगे जाके नाम देंगे कैपिटल बजटिंग का एरिया. कैपिटल बजटिंग इज बेसिकली प्लानिंग एंड द मैनेजमेंट ऑफ द लॉन्ग टर्म एसेट्स ऑफ द फर्म. उसके बाद हम आते हैं दूसरे एरिया में, और दूसरे एरिया में हमने ये देखना है कि इस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास फंड्स कहाँ से आएंगे. हाउ कैन द फर्म रेज द मनी फॉर द रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट. जैसे कि मैंने पहले कहा था कि ये हमारा डील करता है कि फर्म जो है वो बोरोड मनी के साथ इन्वेस्टमेंट करेगी लॉन्ग टर्म, या ओन फंड्स या इक्विटी से इन्वेस्टमेंट करेगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. तो यहां पे हम बात कर रहे हैं कि फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी कितनी परसेंटेज डेट होगी और कितनी परसेंटेज जो है वो इक्विटी होगी. तो इस दूसरे एरिया में हम बात कर रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की. अब फिर उसके बाद जो हमारा थर्ड ब्रॉड एरिया है वो हम देखते हैं कि हमारे जो डेली रूटीन बिजनेस एक्टिविटीज हैं उनको बिजनेस ने किस तरह मैनेज करना है. हाउ मच शॉर्ट टर्म कैश फ्लो डज अ कंपनी नीड टू पे इट्स बिल. शॉर्ट टर्म में हमारे पास 2 इश्यूज होती हैं. एक इशू ये होता है कि हमारे पास जितने एक्सपेंडिचर्स हैं उनको मीट करने के लिए हमारे पास फंड्स अवेलेबल क्या है. अगर शॉर्टेज है तो हमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग करनी है, अगर हमारे पास सरप्लस है तो फर्म जो है उसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकती है. तो इस थर्ड एरिया को हम बात करते हैं विद रेफरेंस टू दी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. यानी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हम ये देख रहे हैं कि हमारे एक रूटीन बिजनेस एक्टिविटी जो है जिसमें हमारे पास एक्सपेंडिचर्स भी हैं और जिसमें हमारे पास कैश इनफ्लोज भी हैं, सेल्स और रेवेन्यूज भी जनरेट हो रही हैं. उसके साथ साथ हमारे पास एक्सपेंडिचर हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर्स हैं, ओवरहेड्स हैं, लेबर एक्सपेंडिचर है, मटेरियल एक्सपेंडिचर है. ये डेली रूटीन बिजनेस एक्टिविटी में जितने हमारे एक्सपेंडिचर्स हो रहे होते हैं दे आर दी करंट एक्सपेंडिचर्स. और इस वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हम देखते हैं कि हम किस तरह फंड शॉर्ट टर्म फंड रेज करेंगे और हमारी डेली नीड जो है वो उसको हम किस तरह पूरा करेंगे. टू सम अप हमारे पास ओवरव्यू ऑफ द बिजनेस फाइनेंस क्या है कि इसके 3 सब ग्रुप्स हैं या कैटेगरीज हैं. एक है हमारे पास सबसे पहले कैटेगरी कैपिटल बजटिंग की, दूसरा एरिया है हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर का, और तीसरा है हमारे पास वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का. तो हमारे अगले आइंदा आने वाले लेक्चर्स जो हैं इन्हीं 3 एरियाज पे फोकस करेंगे, लेकिन इन डेप्थ हर एस्पेक्ट से हम एनालाइज करेंगे इन्हीं 3 ब्रॉडर एरियाज को. अब जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हमारा फाइनेंस इन इटसेल्फ इज एन एरिया और द फील्ड, और उसके साथ साथ हमारे पास सब फील्ड है. पहला सब फील्ड था हमारा बिजनेस फाइनेंस का, जो कि टॉपिक है इस पर्टिकुलर कोर्स का. उसके बाद है हमारा दूसरा सब एरिया, और दैट इज ऑफ द इन्वेस्टमेंट. कि इन्वेस्टमेंट्स में हमने क्या देखना है कि हमारा जो इन्वेस्टर है वो ये देखेगा कि जब मैंने एक इन्वेस्टमेंट करनी है मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं. उन अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज में ये भी हो सकता है कि वो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दे या स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दे. लेकिन बिफोर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि वो बॉन्ड्स में करे या स्टॉक्स में करे, तो उसको ये देखना पड़ता है कि इस इन्वेस्टमेंट से उसको बेनिफिट क्या हो रहा है.
اب بینیفٹس دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک بینیفٹ ہے ہمارا کہ اس کو ریٹرن آن انویسٹمنٹ کیا ملے گا. اگر وہ بانڈ میں انویسٹ کرتا ہے تو اس کا ریٹرن ہے انٹرسٹ ارنڈ آن دی بانڈ. اگر وہ اسٹاک میں انویسٹ کرتا ہے تو اس کا ریٹرن کیا ہے کہ ڈیویڈنڈ آن دی اسٹاک. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایلیمنٹ بھی ہے, اور وہ ایلیمنٹ ہے کہ ہماری اسٹاکس کی پرائسز اور بانڈس کی پرائسز ان دا مارکیٹ پلیس چینج ہوتی رہتی ہیں. تو اگر پرائس بڑھ جائے تو ہولڈر آف دی بانڈ کو بینیفٹ ہو جاتا ہے, اپریسیشن ہو جاتی ہے پرائس کی, تو کیونکہ اب وہ مارکیٹ میں جا کے بیچنا چاہے گا تو وہ ہائر پرائس پہ سیل کر سکتا ہے. دوسری طرف اسٹاکس کی بھی پرائسز بڑھتی رہتی ہیں. اسٹاک مارکیٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیئر کی پرائسز اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی ہیں. تو جب بھی شیئر پرائس بڑھے گی تو انویسٹر کے لیے بینیفٹ ہے جس کے پاس آلریڈی وہ اسٹاکس موجود ہیں کہ ہی اور شی کین سیل اٹ ان دا مارکیٹ پلیس ایٹ اے ہائر پرائس. تو اس کو ہم کہتے ہیں کیپٹل گین اور لاس. تو انویسٹمنٹ میں جب ایک انویسٹر نے ڈیسیشن کرنا ہوتا ہے کہ وہ اسٹاک میں انویسٹ کرے یا بانڈ میں انویسٹ کرے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا ٹوٹل ریٹرن کیا ہوگا. ٹوٹل ریٹرن میں ایک اس کا ریگولر ریٹرن ہے انٹرسٹ بانڈ کے اوپر, یا اسٹاک میں انویسٹ کرتا ہے تو ڈیویڈنڈ اسٹاک کے اوپر. دوسرا ہے اس کے پاس کیپٹل گین اور لاس جو کہ پرائس کی چینج کی وجہ سے آتا ہے. اس لیے جو سب سے پہلا ٹاسک ہوتا ہے انویسٹر کا وہ یہ ہوتا ہے کہ بفور میکنگ این انویسٹمنٹ ڈیسیژن اس کو یہ دیکھنا ہے کہ کیپنگ ان مائنڈ فیوچر ریٹرنس پاسبلٹیز, آج میں اس کی کیا قیمت پے کروں, کہ آج اگر میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں بانڈ میں یا اسٹاک میں تو مجھے اس کی کیا پرائس جو ہے وہ پے کرنی چاہیے, یا اس کی فیئر پرائس کیا ہے. لوکنگ ایٹ دی کریکٹرسٹکس آف دی انویسٹمنٹ ایز ویل ایز دی فیوچر ریٹرن فرام دیٹ انویسٹمنٹ. یہ پہلا ایریا ہے جو کہ ہمارا انویسٹمنٹ میں ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ وی ٹرائی ٹو ڈیٹرمن دی فیئر مارکیٹ پرائس آف آر اسٹاکس, بانڈز اور اینی ادر انویسٹمنٹ اپرچونیٹی. پھر اس کے بعد دوسرا ایریا آ جاتا ہے انویسٹمنٹس کے اندر ہی کہ جب آپ انویسٹ کرتے ہیں دیر از ون ایسپیکٹ جو ہم نے کہا کہ ریٹرن ہے, اور ہم نے یہ کہا کہ ریٹرن کے دو کمپوننٹس ہیں, ایک ہے ہمارا کرنٹ ریٹرن ڈیویڈنڈ اینڈ انٹرسٹ, اور دوسرا ہے کیپٹل گین اینڈ لاس. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسوسیٹڈ کیا ہے, رسک. ہائر دی ریٹرن ہائر دی رسک, کہ جتنا زیادہ آپ ہائی ریٹرن لینا چاہتے ہیں اتنا ہی اس کے ساتھ رسک بھی ایڈ ہو جاتا ہے. اگر آپ رسک اورس ہیں تو یو ول کمپرومائز آن دی لوور ریٹرن اینڈ آف کورس دی لو رسک انویسٹمنٹ. تو یہاں پہ ہمارے انویسٹمنٹ کی کیٹیگری میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا ہم رسک اور ریٹرن کی بات تو کر رہے ہیں, لیکن ہم ریٹرن کو کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں اور رسک کو کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں. دیٹ از دی سیکنڈ ایریا فار دی انویسٹمنٹس. کہ رسک کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے, کوفیشینٹ آف ویریشن ہے, مختلف ٹیکنیکس ہیں, ہم وہ کور اپ کرتے ہیں. اور فائنلی جو تھرڈ ایریا ہے ہماری انویسٹمنٹ کا, دیٹ از کہ ڈٹرمننگ دی بیسٹ مکسچر آف فائنینشیل انویسٹمنٹ. ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس فنڈز اویلیبل ہیں اینڈ وی وڈ لائک ٹو میک این انویسٹمنٹ, اور آپ کا فائنینشیل مینیجر جو ہے اس کو بھی کمپنی کے فنڈز اگر سرپلس موجود ہیں تو اس کو بھی انویسٹمنٹ ڈیسیژن کرنا پڑتے ہیں کہ دے کین آلسو انویسٹ ان بانڈز اینڈ اسٹاکس آف دی ادر کمپنیز. تو یہاں پہ اس کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا بیسٹ مکس ہوگا, کس اسٹاک میں انویسٹ کریں تو ریٹرن کیا ہے اور رسک کیا ہے, کس بانڈ میں انویسٹ کریں ریٹرن اور رسک کیا ہے. تو ریٹرن اور رسک کی کیٹیگریز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمارے فائنینشیل مینیجر نے ایک ایسا کمبینیشن بنانا ہے, اور اس کمبینیشن کو ہم کہتے ہیں پورٹ فولیو. کہ پورٹ فولیو آف فائنینشیل ایسٹس یا سیکیورٹی اس نے سلیکٹ کرنا ہے کہ جس کے اوپر اس کا ریٹرن میکسیمم پاسبل ہو ود دا منیمم گیون لیول آف رسک. یا اس کو ایک اور دوسرے اینگل سے دیکھنا چاہتے ہیں ہم, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فار اے گیون لیول آف ریٹرن ہمارا انویسٹر جو ہے وہ سلیکٹ کرے گا وہ پورٹ فولیو مکس, وہ کمبینیشن آف دی فائنینشیل انویسٹمنٹس جس کے اندر ہمارے پاس رسک جو ہے وہ منیمم پاسبل ہو.
تو اس تھرڈ ایریا کو ہم کہتے ہیں پورٹفولیو سلیکشن. اینڈ آف کورس ریلیٹڈ ٹو دیٹ از اندر ایریا اینڈ دیٹ از دی پورٹفولیو مینجمنٹ. کہ ایک دفعہ آپ نے پورٹفولیو آف دی فائنینشیل سیکورٹیز جو ہے وہ سلیکٹ کر لیا, تو اب اس کو ساتھ ساتھ اس کو مینج بھی کرنا ہے. مارکیٹ کنڈیشنز یوں جو چینج ہوتی چلی جاتی ہیں, تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ چینجنگ کنڈیشن کے ساتھ اپنے پورٹفولیو کو بھی چینج کرنا ہے, سو دیٹ کہ آپ کا وہ آبجیکٹو آف ہائر ریٹرن ود منیمم رسک اور منیمم رسک فار دی سیم لیول آف ریٹرن جو ہے وہ اچیو ہوتا چلا جائے. اب جب ہم بات کرتے ہیں فائنانس کی, اور اس میں ایک ایریا بزنس فائنانس ہے, دوسرا ایریا انویسٹمنٹ ہے, تو انویسٹمنٹ میں جو لوگ اپنے آپ کو ویل ورس کرتے ہیں, تو اس کے بعد ہمارے پاس کیا کیریئر اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں ان انویسٹمنٹس. تو انویسٹمنٹس میں اسپیشلائز کرنے کے بعد ان ڈیپتھ انالیسس جو ہے انویسٹمنٹس کا کرنے کے بعد جو کیریئر اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں, ون از دی اسٹاک بروکر. اب ہمارے پاس جو بروکر جو کہ اسٹاک ایکسچینج میں کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں کہ ہر ایک انڈیویجل سیکورٹی کا انالیسس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو مارکیٹ پرائس جو ہے وہ چل رہی ہے, دیٹ از دی ٹرو ورتھ آف دی سیکورٹی, یا یہ انفلیٹڈ پرائس ہے یا یہ ڈیفلیٹڈ پرائس ہے. تو اسٹاک بروکرز از ون پاسبلٹی کہ آپ جب انویسٹمنٹ کا ان ڈیپتھ انالیسس کر رہے ہوتے ہیں اینڈ یو آر ٹرینڈ کہ آپ ایگزیکٹلی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ ایک اسٹاک یا بانڈ کی فیئر مارکیٹ پرائس کیا ہے, تو پھر یو کین بی اے سکسیسفل اسٹاک بروکر. کیونکہ اگر ٹیمپرریلی مارکیٹ پرائس جو ہے وہ فیئر مارکیٹ پرائس سے کم یا زیادہ ہو جاتی ہے, تو نیچرلی کیا ہوگا کہ ٹینڈنسی یہ ہوگی کہ پرائس ول کم بیک ٹو اٹس فیئر مارکیٹ پرائس, جو کہ آپ نے خود کیلکولیٹ کی ہے آن دی بیسس آف یور ایکسپرٹیز. دیٹ از ون ایریا فائنینشل, آپ کے اسٹاک بروکرز. فائنینشیل ایڈوائزرز از اندر ایریا. اسٹاک بروکرز تو آپ کے اسٹاک مارکیٹ کے اندر ہیلپ کرتے ہیں انویسٹرز کی. دوسری طرف آپ کی کمپنیز, لارج کمپنیز جو ہیں, دے آلسو ہائر فائنینشیل ایڈوائزر, اور وہ فائنینشیل ایڈوائزر جو ہے وہ ایڈوائز دیتا ہے کمپنی کو کہ فنڈز جو ہیں وہ کہاں پہ انویسٹ کرنے چاہیے آفٹر ایویلویٹنگ دی فیئر مارکیٹ پرائس آف دی بانڈز, اسٹاکس اور اینی ادر فائنینشیل انسٹرومنٹ. اس کے بعد آتا ہے سیکنڈ ایریا, دیٹ از دی پورٹفولیو مینجمنٹ. کہ اگر آپ انویسٹمنٹ کے ایریا میں ویل ورسڈ ہیں, تو آپ کے پاس ایک اور کیریئر اپرچونٹی ہے, یو کین بیکم اے پورٹفولیو مینیجر. اب پورٹفولیو مینیجر کی کیا جاب ہوتی ہے کہ وہ رسک اور ریٹرن کو اینالائز کرتا ہے فار ایچ اینڈ ایوری انڈیویجل سیکورٹی اینڈ انویسٹمنٹ اپرچونٹی. اور اس کے بعد اس کا آبجیکٹو کیا ہوتا ہے کہ ہائر ریٹرن کے ساتھ لوور رسک کمبینیشنز آف سیکورٹیز لے, سو دیٹ اوور آل پورٹفولیو کا ریٹرن زیادہ ہو اور رسک کم ہو. اس میں آپ کے میوچل فنڈز ہیں, پینشن فنڈز ہیں, اس میں یو کین ایکٹ ایز اے پورٹفولیو مینیجر. اینڈ فائنلی آفٹر انویسٹمنٹس, گیٹنگ دی ایکسپرٹیز آف دی انویسٹمنٹ, آپ ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں, اینڈ دیٹ از آف دی سیکورٹی انالیسس. اب سیکورٹی انالیسس جو ہے وہ کیا ہے کہ یو اینالائز دی پراسپیکٹس آف اے پرٹیکولر سیکورٹی, کہ سیکورٹی کے جتنے کریکٹرسٹکس ہیں, کیپنگ ان مائنڈ آل آف دوز کریکٹرسٹکس, یو ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ویدر اٹ از ورتھ وائل ٹو میک این انویسٹمنٹ اور whether you should just squeeze your investment in that particular security. تو یہ آپ کا ایک اور ایریا ہے after getting well versed with the investment کہ you can become a security analyst. آپ کے یہ جتنے brokerage houses ہیں اور دوسرے ایسے firms ہیں جو کہ advisory services provide کرتے ہیں to the investor. Investor can be a company, can be individual as well. تو یہ ہے ہمارا سیکنڈ ایریا آف فائنانس وچ از دی انویسٹمنٹ. اس کے بعد ہے ہمارا تھرڈ ایریا آف فائنانس اینڈ دیٹ از آف دی فائنینشیل انسٹیٹیوشنس. اب ہمارا جو فائنینشیل مینیجر ہے, ہی اور شی ہیز ٹو ڈیل ود دیز فائنینشیل انسٹیٹیوشنس.
اب یہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنس جو ہیں وہ ہمارے کمرشل بینکس ہیں, یا دی انشورنس کمپنیز, یا دی پینشن فنڈس, کین بی مداربہ لیزنگ کمپنیز. آل آف دیز آر فائنینشیل انسٹیٹیوشنس. تو اس ایریا میں ہمارے جو فائنینشیل ایکسپرٹس ہوں گے دے ول اسپیشلائز ان ایویلویٹنگ کہ اگر ہم بینک کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ کیا کیریئر اپرچونٹی ہو, کہ اگر کسی نے ایک لون کی اپلیکیشن دی ہے تو دس پرٹیکولر پرسن ول بی ان اے پوزیشن ٹو ایویلویٹ کہ لوکنگ ایٹ دی بیک گراؤنڈ آف دی کمپنی اور دی انڈیویجل, ایف انڈیویجل نے لون اپلیکیشن دی ہے اس کے فیوچر پراسپیکٹس, وہ یہ ڈیسیژن کرے گا کہ از اٹ ورتھ وائل ٹو ایکسٹینڈ دی لون ٹو دس کمپنی اور دی انڈیویجل. دیٹ از ون اپرچونٹی. دوسری طرف آپ کے جو سپوز انشورنس کمپنیز ہیں وہاں پہ آپ کے فائنینشیل ایکسپرٹس کیا کر رہے ہوں گے کہ لوکنگ ایٹ دی رسک آف اے پرٹیکولر سینیریو, کین بی دی ڈیتھ, کین بی, جب ہم بات کرتے ہیں لائف انشورنس کی تو لائف ایکسپیکٹینسی کے اوپر بیس کرتے ہوئے وہ اپنی کیلکولیشنز کرتے ہیں. پھر اس کے ساتھ اگر موٹر وہیکل انشورنس کی بات کرتے ہیں تو وہ اس کو انالائز کریں گے. اگر ہم سپوز ہاؤسنگ کی بات کرتے ہیں تو وہ سارے کچھ کو انالائز کرنے کے بعد دے ول کم اپ ود سرٹن پریمیم کہ یہ رسک لیول ہو تو ہمیں اتنا پریمیم لینا چاہیے فرام آر کسٹمر. تو یہ ہے ہمارا تھرڈ ایریا جس کو ہم کہتے ہیں کہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز, اور اس میں یہ جاب اپرچونٹیز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. اس کے بعد ہمارا فائنل ایریا ہے انٹرنیشنل فائنانس کا. ود ان دی فائنانس ہمارے سب ایریاز ہم بات کر رہے ہیں. انٹرنیشنل فائنانس میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ جو سارے ڈیسیشنز ہم نے ایک ڈومیسٹک فرم کے لیے کرنے ہیں وہی ڈیسیشن ہم ملٹی نیشنل فرم کی پرسپیکٹو میں کرتے ہیں. ہی سمپلی کراس دی بارڈر, وہی کیپٹل بجٹنگ, وہی کیپٹل اسٹرکچر, وہی ہماری ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ اینڈ فنڈ ریزنگ. لیکن اب فنڈ ریزنگ کے لیے اپرچونٹیز زیادہ ہو جاتی ہیں, چیلنجز بھی زیادہ ہو جاتے ہیں, رسک ہائی ہو جاتا ہے, ریٹرن بھی ہائی ہو جاتا ہے. یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں ایکسچینج ریٹ کی. آف کورس کہ جب آپ بارڈر کراس کرتے ہیں تو یو آر ناٹ ڈیلنگ ود ون کرنسی اینی مور, رادر وی آر ڈیلنگ ود مور دین ون کرنسی. کہ جب ہم بات کر رہے ہیں کہ ہماری ایکسیس ہے ان ادر کیپٹل مارکیٹس ادر دین دی ڈومیسٹک مارکیٹ, تو ڈومیسٹک مارکیٹ سے جب ہم فنڈ بورو کر رہے ہیں دے ول بی ڈینومینیٹڈ ان پاک روپیز اونلی. لیکن اگر ہماری فرم کی ایکسیس ہے ان ادر کیپٹل مارکیٹس تو ہمیں وہ جو فنڈس ملیں گے دے ول بی ان دی ادر کرنسیز. اسی طرح اب ہماری فرم ول ناٹ بی سیلنگ اونلی ٹو دی ڈومیسٹک مارکیٹ اینڈ ارننگ روپیز اونلی, rather our firm will be selling in other countries and collecting the other currencies. اس لیے اب ہمارے revenues and expenditures, cash inflows and the outflows will be in more than one currency. اس لیے اب role of the exchange rate becomes important. اس کے ساتھ ساتھ the attitude of the foreign government جو ہے that also becomes very important. ان کے rules and regulation, ان کی customers کا reaction to your particular product, تو یہ سارے ٹاپک جو ہے ہم کور کرتے ہیں ان انٹرنیشنل فائنانس. یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر, اینڈ آف کورس ویل کنٹینیو آر فوکس آن دی بزنس فائنانس ان دا نیکسٹ لیکچر آنورڈس, کیونکہ ہم نے ابھی تک صرف یہ بات کی کہ ہمارے پاس فائنانس از اے براڈر ایریا, اور اس کے اندر سب ایریاز میں ہمارے پاس بزنس فائنانس ہے, اس کے بعد ہمارے پاس انویسٹمنٹس ہے, فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہے, اینڈ فائنلی انٹرنیشنل فائنانس ہے. لیکن اس کورس کا جو فوکس ہے دیٹ ول ریمین آن دی بزنس فائنانس. تو یہ تو تھا ہمارا بیسک انٹرو ٹو دی فائنانس اینڈ بزنس فائنانس. اس کو انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے اگلے لیکچر میں, لیکن اس سے پہلے کہ میں آج کا لیکچر ختم کروں آئی وڈ سمپلی لائک ٹو سمرائز کہ ہم نے آج کے لیکچر میں کیا ٹاپک جو ہے وہ کور کیا ہے. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا آج کا لیکچر جو تھا دیٹ واز جسٹ این انٹروڈکٹری لیکچر, جس میں ہم نے اسٹارٹ کیا کہ بیسیکلی ہمارا کورس کیا ہے, دیٹ از دی بزنس فائنانس, لیکن اس کی پلیس کیا ہے اوور آل فائنانس کے ایریا کے اندر. ہم نے یہ دیکھا کہ اس کی پلیس از ویری ویری امپورٹنٹ. دو دیر آر ادر ایریاز, انویسٹمنٹس کا ایریا بھی موجود ہے, ہمارے پاس فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا ایریا بھی موجود ہے,
اور ساتھ ساتھ ہمارے پاس انٹرنیشنل فائنانس کا بھی ایریا موجود ہے. بٹ ان سارے ایریاز کی بہتر انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہمارا فرسٹ اسٹیپ جو ہے دیٹ از آف دی بزنس فائنانس. اور اس کورس میں بھی ہم نے بیسک فنڈامنٹلس یا اسینشلز آف دی بزنس فائنانس کو کور کرنا ہے. ایڈوانس لیول کی ٹاپکس کو ہم اس کورس میں کور اپ نہیں کریں گے. اور ہم نے یہ کہا کہ ہمارا جو بزنس فائنانس ان اٹ سیلف جو ہے وہ کور اپ کرتا ہے 3 براڈ ایریاز کو. اس میں سب سے پہلا جو تھا وہ تھا کہ فرم جو ہے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ جو ہے کس طرح انڈر ٹیک کرتی ہے. اور اس کو ہم نے کہا کہ اگر ہم اس کو نام دینا چاہیں تو اس ایریا کا نام ہے کیپٹل بجٹنگ. اور کیپٹل بجٹنگ بیسیکلی جو ہے دیٹ ڈیلس ود دی پلاننگ اینڈ مینجمنٹ آف دی لانگ ٹرم ایسٹس آف دی فرم. اس کے بعد ہمارے دوسرے امپورٹنٹ ایریا آف بزنس فائنانس کی طرف, اور ہم نے کہا یہ دوسرا امپورٹنٹ ایریا جو ہے دیٹ از ریلیٹڈ ٹو کہ اس لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کو جو ہم نے ابھی ڈیسائیڈ کیا کہ فرم نے انڈر ٹیک کرنی ہے, فنڈ کرنے کے لیے, فائنانس کرنے کے لیے سورسز کیا ہوں گے. ایک ہے ہمارے پاس بانڈس یا بوروڈ فنڈس کا, اور دوسرا ہے ایکوٹی یا پرسنل فنڈس کا. اب اس ایریا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا کمبینیشن کیا ہونا چاہیے, کتنی پرسنٹیج بانڈس کی اور کتنی پرسنٹیج جو ہے وہ اسٹاکس کی. وی کال اٹ ایز دی کیپٹل اسٹرکچر ڈیسیژن. اور فائنلی ہم نے یہ کہا کہ ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز کو مینج کرنے کے لیے وی ٹاک اباؤٹ دی ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ. تو انشاءاللہ انہی تینوں کانسیپٹس کو لے کے آگے چلیں گے ہم اگلے لیکچر میں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور ایریا کو بھی کور اپ کریں گے کہ ہمارے فائنینشیل مینیجر کا رول کیا ہے ان اوور آل بزنس آرگنائزیشن. تو آج کے لیے ڈاکٹر طلعت کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں. اللہ حافظ.